بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک اہم معلومات انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی 2-3 دن پہلے میری ایک حکومت کے ایک اہم ذمہ دار سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی کوئی پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کے متعلق یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی ان کی طرف سے کوئی لوز ٹاک ہوئی ہے، اور میں نے کہا کس قسم کی لوز ٹاک ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کہ جی جو فوج کے متعلق فوج کا حوالہ دے کے اسٹیبلشمنٹ کا کہ کچھ اہم جو اسٹیبلشمنٹ کے پلیئرز ہیں ان کے متعلق یہ کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے کہ جی جب ہم گورنمنٹ ہماری آ جائے گی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آ جائے گی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ جائے گی، تو ان کچھ تعیناتیوں کے بارے میں کہ جی ان کو ڈی نوٹیفائی، یعنی کہ ان تعیناتیوں کو کینسل کرنے کی بات، ڈی نوٹیفیکیشن کی بات، کوئی اس قسم کی بات کی گئی۔ اچھا، میں نے نہیں پوچھا، انفارچونیٹ نہیں پوچھ سکا کہ کیا کوئی اس کے بارے میں یہ جو ہے آپ کی کوئی گورنمنٹ کے پاس یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے، یہ کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن تھی، یہ واٹس ایپ کال تھی، یا یہ کسی میٹنگ کی کنورسیشن تھی، یا یہ کسی نے ویسے معلومات دی کہ جی اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، مبینہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سیریس بات ہے، اور اس قسم کی بات اگر کوئی سوچتا ہے یا فرض کریں کہ اس قسم کی بات کوئی کرتا ہے تو اس کے بھی اپنے ظاہر ہے سیریس کنسیکوینسز ہیں، بیکاز آپ صرف اپنے سوچ کی بنیاد کے اوپر یا اپنی تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر یا اپنی اپریہنشنز کی بنیاد کے اوپر آپ اس قسم کا کوئی اگر ایکشن لیں گے تو ظاہر ہے اس کے ایک کنسیکوینسز ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور کے اوپر جس قسم کے ہمارے حالات ہیں، تو اس لحاظ سے جب یہ انفارمیشن ملی تو ظاہر ہے بحیثیت صحافی، بحیثیت جرنلسٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسری سائڈ کو بھی ٹچ کریں کہ کیا واقعی اس قسم کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو میں نے پھر فواد چوہی صاحب سے بات کی۔ فواد چوہی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر اسپوکس پرسن بھی ہیں، ان کی جو سینٹرل لیڈرشپ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، عمران خان صاحب کو بھی ظاہر ہے قریبی ان کے لوگوں میں شامل ہیں۔ تو میری جب فواد چوہی صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس قسم کی بات مجھے بتائی گئی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فواد چوہی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی جو آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بات کچھ اور لوگوں نے بھی یعنی کہ مجھ سے کی ہے اس سے پہلے بھی، یعنی اس قسم کی بات جو انفارمیشن یعنی کہ میں ان سے شیئر کر رہا تھا، اور میں نے ان کو بتایا کہ مجھے کسی حکومت کے کسی اہم ذمہ دار نے یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کہ جی اس قسم کی بات مجھ سے بھی کی گئی، اور تو اس کے اوپر ایک تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بڑی فضول سی بات ہے، اس قسم کی بات نہیں ہو سکتی، اور خاص طور کے اوپر پاکستان کے جب آپ پاکستان کے حالات کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس قسم کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے اوپر میں نے ان کو کہا کہ کیا کبھی آپ کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی، کیا کبھی کسی اس مسئلے کے اوپر یا آپ کی کسی پارٹی کی سینئر لیول کی میٹنگ میں کسی نے بات کر دی ہو غیر ذمہ دارانہ؟ لوز ٹاک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں کہ لوز ٹاک یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایک بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہوتی صحیح، وہ آپ صرف مطلب ہے کہ غصے میں ایسی بات کر سکتے ہیں، ناسمجھی میں ایسی بات کر سکتے ہیں، تو اس کو لوز ٹاک ظاہر ہے اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے جب میں نے فواد چوہی صاحب سے کہا کہ بتائیں کہ کوئی خان صاحب سے بات ہوئی ہو یا میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا میٹنگ میں تو خیر بات وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، لیکن انہوں نے کہا میں نے خان صاحب سے یہ بات ضرور کی تھی۔ تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی اس قسم کی بات سوچ سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے عمل کرنے کی بات تو بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آئے گی اور نہیں۔ تو اس کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ بات کی مجھ سے جو فواد چوہی صاحب نے، انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں، انہوں نے ایلیمنٹس کی بات نام لی کہ سرٹن ایلیمنٹس کے کچھ مطلب ہے کہ لوگ ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو بھی کچھ پوائزن کرتے ہیں، مطلب ہے کیونکہ ان کے ذہن کو زہر آلود کرتے ہیں اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، اور پھر کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو مطلب ہے کہ مس گائیڈ کرتے ہیں یا مس فیڈ کرتے ہیں، یا ان کے بھی ذہنوں میں وہ ان کو بھی زہر آلود کرتے ہیں اگینسٹ عمران خان۔ تو انہوں نے پھر یہ والی بات بھی خود کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، اور آپ کی زندگی کو خطرہ کہاں سے ہے؟ وہ تو عمران خان صاحب چونکہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، بار بار یہ بات کر رہے ہیں، وہی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا نام بھی لیتے ہیں، وہ یہ کہ جی وہاں سے
ان کی مجھے کہیں سے خطرہ نہیں ہے. عمران خان سے خواب نے ریسنٹلی بھی کہا کہ مجھے کسی فورن ایجنسی سے خطرہ نہیں ہے, مجھے اور کہیں سے خطرہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہی مطلب ہے کہ انٹیلیجنس کے یا جو اپنے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ایک پلیئر کا حوالہ دے کے کہا کہ ان سے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی کہ ان سے مجھے خطرہ ہے. تو اب یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس کا یقین دلوایا گیا ہے کہ جی آپ کو یہاں سے خطرہ ہے. تو آپ دیکھیں, اور اس بات سے اوپر ظاہر ہے, اچھا پھر پہلے یہ بات ذرا آپ کو کمپلیٹ کر لوں کہ جی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ, اور دوسری بات کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی جب بات آتی ہے, فوج کے جب اہم ذمہ داروں کی بات آتی ہے, تو ان کو کہ جی اس طرح سے مس ٹریٹ کیا جاتا ہے یا غلط انفارمیشن جان بوجھ کے دی جاتی ہے. عمران خان صاحب جب حکومت میں آئیں گے تو وہ آپ کے متعلق کوئی ایکشن لے سکتے ہیں, آپ کے متعلق مطلب ہے کوئی ڈی نوٹیفیکیشن والی بات, اس طرح کی بات. تو یہ بات فواد چوہدری صاحب نے کی, اور انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس کا مقصد جو یہ ہے کہ ان دونوں سائڈوں کو آپس میں لڑایا جائے اور کسی بھی لحاظ سے ان دونوں کے درمیان آپس میں مطلب ہے کہ تعلقات نارملائز نہ ہوں. اور اس کی بات اور پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں جب آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے یا جب آپ کے درمیان رابطہ نہیں رہتا, تو اس طرح کی جو شرارتیں یا اس طرح کی جو کانسپریسیز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے درمیان رفٹ کریٹ کرتے ہیں, آپ کے درمیان ایک گلف کریٹ کرتے ہیں, آپ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کر کے تو آپ کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں. تو یہ فواد چوہدری صاحب کا خیال تھا کہ یہ سارا مسئلہ یہ اس لحاظ سے ہے. اچھا, ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں تھوڑا سا پہلے ہی میری اسد کیسر صاحب سے بھی ایک دفعہ بات ہو رہی تھی. فارمر اسپیکر ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے, اس کے علاوہ ظاہر ہے کے پی کے سے ان کا تعلق ہے اور اہم لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ دوستی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے یہ بات وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے کلیئرلی انہوں نے سب کو کنوے کی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو کسی کے اگینسٹ, اور ان کا اشارہ جب کسی کی بات تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ کہہ رہے تھے کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. یہ والی بات پھر جب میری کل میں جب فواد چوہدری صاحب سے بات ہوئی اور یہ جو میں نے آپ سے لوز ٹاک والی بات کی, تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ ابھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی میری اسد کیسر صاحب سے, تو وہ بھی کوئی یہی بات کنوے کر رہے تھے. تو پھر مجھے لگا کہ یہ کنوے کیوں کیا جا رہا ہے. جب اب لیٹسٹ انفارمیشن آئی تو پتہ لگا کہ اس بات کی اب ریئلائزیشن ود ان پی ٹی آئی ہے کہ کچھ اس قسم کی انفارمیشن مس فیڈ کی جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو دیم کہ جی ان کو اب وہ بات ریکارڈنگ والی بات یا یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں, کہ کسی نے لوز ٹاک کی ہے کہ نہیں, اس کے میں نے دونوں آپ کو اسپیکٹس بتا دیے, دونوں ورژنز بتا دیے کہ حکومت کے ایک اہم اہلکار نے مجھے کیا بتایا اور پی ٹی آئی کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے کیا کہا. لیکن یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ جو بات مجھے فواد چوہدری صاحب نے کی اور جو اسد کیسر صاحب نے کی, تو اس سے ایک بات لگتی ہے کہ پی ٹی آئی کے مائنڈ میں یہ بات ضرور ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بات کنوے ہوئی ہے, یا ان کے ذہنوں میں ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کی پیئرز کے ذہن میں کہ اس قسم کا ارادہ رکھتی ہے پی ٹی آئی, اور اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہے تو اس طرح. اچھا, اب اس میں دیکھیں جو اہم بات یہ ہے کہ جو میں فواد چوہدری صاحب کی بات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا. اب وہ فواد چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جینوئنلی لگتا ہے کہ ان کو خطرہ ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جی کچھ ایلیمنٹ سے ان کو خطرہ ہے. اب وہ کہتے ہیں ان کو جینوئنلی لگتا ہے. میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ میری پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں سے بات ہوئی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, میں آپ کسی ایک کو بھی یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی یہ لوگ یا کوئی کچھ ایلیمنٹس اسٹیبلشمنٹ کے ان کے پاس کوئی مطلب ہے کہ ثبوت انہوں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا, انہوں نے کبھی وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی لوگوں سے کہ اپنے لیڈر سے بھی کہ جی وہ کون سی انفارمیشن ہے جس کے اوپر بنیاد کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ لوگ مروانا چاہ رہے ہیں. اچھا, انہوں نے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ان سے ظاہر ہے پوچھنا میرا خیال ہے کہ آپ
اسد عمر سے بھی آپ پوچھ لیں، آپ شاہ محمود قریشی سے پوچھ لیں، آپ کبھی دیکھ لیجئے گا، آپ کبھی انٹرویوز میں جو ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کوئی بھی پوچھ لے ان سے، اینکر پرسن یا کوئی صحافی ان سے سوال پوچھ لے کہ آپ کس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر، تو آپ وہ دیکھیں گے یہی کہیں گے کہ اس کا جواب عمران خان صاحب دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایک ایویڈنس نہیں ہے. یہ بات آپ دیکھیے گا سب. اب بات یہ آتی ہے کہ جو فواد چوہدری صاحب جب کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ یا کچھ ایلیمنٹس، سرٹن ایلیمنٹس جو کریٹ کر رہے ہیں رفٹ دونوں کے درمیان، تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر یہ بات، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے عمران خان کے آس پاس ہی کوئی ہوں گے نا جو ان کو مس فیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں فیصل واوڈر صاحب تو سامپو کا بھی نام لیتے رہے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کچھ کیڑوں مکوڑوں کا بھی، اور کچھ خاص کا بھی، واٹ ایور جو بھی ہے. اگر یہ بات دیکھیں ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جس میں جن کا میں نے نام لیا، بہت سے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، یہ خٹک صاحب ہیں، پھر یہ فواد چوہدری صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، سو مینی ادرز. کیا ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ عمران خان صاحب کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جب تک کہ آپ بڑا کنکریٹ کوئی ایویڈنس نہ ہو تو اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور کیونکہ یہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ سیریس کنسیکوینسز ہیں، اس کے اداروں کے اوپر کنسیکوینسز ہیں، اس کے ملک کے اوپر کنسیکوینسز ہیں، اس کے علاوہ ایون پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر ان کے کنسیکوینسز ہیں. اسی لیے پی ٹی آئی خود اور عمران خان بار بار بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں، نارملائز ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ سے سب کچھ. انفارچونیٹلی عمران خان یہ بات کر کے ساتھ ہی پھر آئی ڈونٹ نو کیوں پھر وہی والی بات کر دیتے ہیں کہ جی خطرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارا کچھ. اور پھر یہ جو چیز ہے کہ جی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کیا وہ اپنی ذمہ داری یہ پوری کر رہی ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اگر کوئی لوگ ہیں جس طرح فیصل واوڈر صاحب از نو مور پارٹ آف پی ٹی آئی، اب ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو چلیں وہ تو وہ بھی نام لے سکتے ہیں کہ بتائیں کون سے یہ لوگ ہیں جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی کوشش کریں، جو کہ وہ خود فیصل واوڈر صاحب نے کہا اب تو ان کو بتانا چاہیے ویسے میری ذاتی رائے میں، لیکن وہ اب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو اندر لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کو وہ بتائیں اور ان ایلیمنٹس کو ایکسپوز کریں جو کہ ان کے بقول، جو پی ٹی آئی کے بقول، جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے کان بھرتے ہیں، جو ان کو پوائزن کرتے ہیں اپنی فوج کے اگینسٹ، اپنی فوج کی لیڈرشپ کے اگینسٹ، یا اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کے اگینسٹ، یا اسٹیبلشمنٹ آپ نام لے رہے ہیں واٹ ایور، اور کہ جی نہیں یہ جو ہے. یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جو کہ پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ادا نہیں کر لی. لیکن ایک جنرلی کہا جاتا ہے کہ ایک مجبوری ہوتی ہے، کوئی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی جب اس طرح ہوتی ہے تو جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے نا، سب سے بڑا جو ان کے جو رہنما ہوتے ہیں، فرض کریں ایک سائڈ پہ اگر نواز شریف ہیں، ایک سائڈ پہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، تو ایک حد سے آگے کوئی بندہ کھل کے بات نہیں کر سکتا اپنے لیڈر کے سامنے، اور عمران خان صاحب بھی ایکسیپشن نہیں ہے. اور اس لحاظ سے اگر فرض کریں وہ کہیں گے کہ نہیں خان صاحب آپ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ الزام غلط ہے، انلیس کہ آپ کا کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہمیں دکھائیں. اگر ظاہر ہے ان کو یہ بات ویسے کرنی چاہیے لیکن کریں گے تو ان کو، لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے چونکہ ہماری پالیٹکس کا تعلق جو ہے وہ الیکشن، ظاہر الیکشن سے ہے، اور الیکشن سے یہ ہے کہ جی ہر ایک کو ٹکٹ چاہیے، اور ٹکٹ اگر عمران خان کا نہیں ملتا تو آپ کا الیکشن سیکیور نہیں ہو سکتا. اور اس لحاظ سے ہر ایک کو اپنی یہ بھی ایک لالچ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ایک اہم ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں ہو رہی اس وقت ایک ایسے سٹیج کے اوپر جس وقت پی ٹی آئی انفارچونیٹلی، ہمیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوری تو الگ بات ہے، کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے، اور جس کنفرنٹیشن کو ختم ہونا چاہیے ظاہر ہے ان دا انٹرسٹ آف پاکستان، بیکاز ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ایک فالوئنگ ہے، پی ٹی آئی کی ایک بہت لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور عمران خان صاحب وہ جو الزام وہ لگاتے ہیں، الزام در الزام لگاتے ہیں، اس میں کمی نہیں آ رہی انفارچونیٹلی. اگر یہ تعلقات نارملائز کرنے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی، ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. اور یہ جو لوز ٹاکرز ہیں
یہ جو لوز ٹاکس ہوتی ہیں، اور اگر یہ لوز ٹاک کی کوئی آڈیو ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ شیور، کیا پتہ ہو تو سامنے بھی کوئی آ جائے، لیکن اگر اس طرح کی بات بھی کوئی کرتا ہے تو یہ بڑی ہی غیر ذمہ داری کی بات ہے، اور اس چیزوں کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان ایسے لوگوں کے خلاف ایک ایکشن ہونا چاہیے، ان کو سنپ کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔